औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम तरीन मामले पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, और वो अहम तरीन मसला है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजने का। कोई मसला नहीं है, मगर लोगों ने अपने मुफाद की खातिर कुछ तबके में, कुछ मसलक के लोगों ने इस्लाम में, मुसलमानों ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते ज़रूर हैं, मगर वो इस मसले को मुतनाज़ बना दिया गया है कि दुरूद व सलाम भेजना चाहिए कि नहीं। वो उनकी एक आर्गूमेंट है, उनका एक ये इस्तदलाल है कि जी सलाम तो ज़िंदा लोगों पर भेजा जाता है, ज़िंदा लोगों को सलाम कहा जाता है, और तौबा नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक को किस तरह हम सलाम भेजें, वो ये कहते हैं। तो चूँकि दीनी मसाइल बड़े नाजुक होते हैं, ज़रा सी बात कह दो तो लोग आपको काफिर कह देंगे, और काफिर कह देना तो यहाँ पे ऐसे है कि जिस तरह किसी को भी कुछ भी कह दिया जाए। तो मैं किसी भी बात पे अपनी कोई दलील या इस्तदलाल देने की बजाय मैं हमेशा इस चीज़ को आपको भी कहूँगा और अपने दोस्तों से, अहबाब से हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई बात करनी है तो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है आपस में। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये कहा गया है, और मोहब्बत और प्यार और दलील से बात की जाती है। और इसीलिए मैंने पहले दिन से आपसे ये वादा किया है कि मैं कोई बात भी किसी किताब से नहीं करूँगा, किसी आदमी की लिखी हुई किताब से नहीं होगी, सिर्फ़ कुरान और हदीस से ही होगी। और जिस दलील का कोई ज़िक्र कुरान में नहीं है, जिस इस्तदलाल का हदीस में नहीं है, और जिसके बारे में अहकाम कुरान में नहीं है और हदीस में नहीं बताए गए, मैं वो बात आपसे कभी नहीं शेयर करूँगा, और ना ही कभी उस पर ज़ोर दूँगा, और ना ही वो करने की जुर्रत ही करूँगा। कि अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान को भी महफूज रखे और हमारी दुनिया और आखिरत भी ठीक रहे। तो चलिए इस पे बात करते हैं। मैं सीधे ही आपको कुरान पाक की तरफ लिए चलता हूँ, और उसमें अल्लाह का हुक्म ही आपके सामने रख देता हूँ, जो हर एक के लिए काफ़ी दलील है, और जो इस पे बहस मुबाहिसा कर रहे हैं उनकी बहस को रोकने के लिए, और इस नाजुक मसले पर सबको खामोश करने के लिए वो कुरान पाक का हुक्म काफ़ी है। और आगे कैसे चलना है यही कुरान पाक भी कह रहा है, हम उसी पर ही अमल किए लेते हैं। चलिए कुरान पाक से देख लेते हैं, और उसी से हमेशा हमें राह, दुनिया और आखिरत का रास्ता भी उसी से ही मिलता है। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको जनाब। ये सिपारा है 22 माफ़ कीजिएगा, और सूरे अल अहज़ाब, और आयत नंबर है 55। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या क्लियर और क्या वाज़ेह अल्फाज में आपको, मुझे और जो भी चाहता है कि वो अपनी दुनिया और आखिरत संवार ले, अपनी दुनिया और आखिरत में अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा ले, उसके लिए वाज़ेह अहकाम दे दिए हैं। आगे मानना या ना मानना बदनसीबी है। अगर मान लेगा तो हिदायत तो अल्लाह ताला ने ही देनी है, नहीं मानेगा तो वो जाने और वो जाने। मैं आपको सिर्फ यही बात बताऊँगा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते, आयत नंबर 55 है, अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, जो क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो आयतों में अपने मतलब के मतलब नहीं निकालते,
اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور آگے بھی کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ نے ایک واضح حکم کر دیا، اس کے اوپر پھر آپ کجی نکال رہے ہیں، اس میں آپ اپنی مرضی کی دکانداری کرنی شروع کر دی ہے کہ درود نہ بھیجو، سلام نہ بھیجو، سلام زندہ پہ ہوتا ہے، مردہ پہ ہوتا ہے. بھئی آپ کون ہو؟ کہاں سے یہ علم لیا ہے؟ اللہ کے بات کے آگے استدلال بنتا ہے؟ کوئی دلیل بنتی ہے؟ اس کے حکم کے بعد کوئی اشارہ دینا ہی کو بنتا ہے؟ نہیں بنتا. کیوں اپنی آخرت اور دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں؟ کیوں دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ اسی پہ اللہ نے آگے کلیئر کر دی اور بات کہ جو لوگ، یہ آیت نمبر 56 ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وما علینا الا البلاغ. اب یہ مجھے فرمائیے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش سوچنے کی، بات کرنے کی، بولنے کی رہ جاتی ہے کہ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کے احکام ہونے چاہیے، رسول پاک کی رضا ہونی چاہیے، کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے محبت کرو، میری باتوں کو مانو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کہ اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہتے مگر جو ان کے اوپر وحی آتی ہے، یعنی جو اللہ پاک فرماتے ہیں. تو جب وہ ہر بات ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اور ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے ہی اللہ کی رضا، تو جب آپ ان کو الگ کرنے کی کوشش کرو گے، جب ان سے کوئی ایسی بات کرو گے جس سے کہ خدا نخواستہ دل آزاری والی بات ہو، تو اللہ تم سے کیسے راضی ہوگا؟ پھر یہی کہے گا، سیدھی بات کہہ دی ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اور جو ان کو رنج پہنچائے گا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو، اس کا بھی بتا دیا ہے کہ وہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اور میرے ارد گرد جو احباب ہیں ان کو اللہ پاک نے اس وبا سے بچا کے رکھا ہے. اور صبح و شام درود سے محفلیں سجتی ہیں، سلام و درود بھیجتے ہیں. اور اللہ پاک نے پھر اسی پہ یہ ہم پہ مہربانی کی ہے کہ مجھ جیسا عاجز انسان، گناہ گار انسان آپ کے سامنے اس کی باتیں لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اور اپنے دوست احباب کو، اپنے جتنے بھی جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان تک بھی اپنا یہ پیغام اللہ پاک کا لے کے پہنچ رہا ہوں، رسول پاک کا پیغام یہ پہنچا رہا ہوں. یہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا کہ جسے زندگی میں ایسا موقع مل گیا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ پاک چن لے وہی کرتا ہے، وہی اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے. نبی بڑھتے تھے، بڑے بڑے مجاہد بڑھتے تھے، یہ جہاد ہے. تو اللہ پاک نے مجھے اس کے لیے چن لیا ہے، تو میں اس سے زیادہ اور کیا عاجزی اور انکساری کروں گا کہ بس اس کا احسان ہے کہ مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کی صحیح باتیں، سیدھی باتیں لے کے آپ تک پہنچاؤں. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات کرنے والی جگہ ہے، صحیح مسئلے کو صحیح طرح سمجھنے والی جگہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ شخص صحیح بات کرتا ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کیا کریں، دوستوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں. اور جو بھی بات ہو
میں اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا، اور مسائل کے حل کے لیے اور صحیح باتوں کے لیے آپ کے سامنے آتا رہوں گا، اور باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ نے جاتے ہوئے ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے اگر زندگی میں کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہے تو یہ صدقہ رسول ملنا ہے۔ صبح و شام خود بھی درود و سلام پڑھا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی کہیں وہ بھی پڑھا کریں، اور ہر نماز سے ہر دعا سے پہلے درود و سلام کی محفل ہو جائے۔ ایک دفعہ محفل کے لیے آپ کو کوئی لے کے کہیں بیٹھنے کی یا بڑے بڑے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دے تو ضرور کریں، مگر آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، روٹی ہاتھ میں پکڑی ہے، بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھلی رکھیں، ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ باندھ لیں، دل میں بس شروع کر دیں پڑھنا، درود و سلام ان پہ بھیجیں۔ جو بھی درود آپ کو آتا ہے، جو بھی درود و سلام آپ کو آتا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کی بجا آوری کے لیے، وہ آپ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اس کے بعد پھر پڑھیں، تو دعا رک کیسے سکتی ہے جب وہ ہر درود و سلام پہ آپ کو 10 نیکیاں دے رہا ہے، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور بے شمار ثواب اور بے شمار نیکیاں اور بے شمار، اس کا کوئی خزانہ چھوٹا ہے؟ جو دینے والا ہے اس کا کچھ ہمارے جیسا دل ہے، ہمارا جیسا کوئی جگہ ہے؟ ہمیں تو اس کے خزانوں کا، ہمیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہماری تو اوقات ہی ایسی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ذہن ہی نہیں ہے، ہمارے وہ کمپیوٹر ہی اتنے نہیں ہے کہ جو اس کا احاطہ کر سکیں، اس کے دینے کا اور اس کے خزانوں کا اور اس کی عطا کا۔ تو بس مانگتے چلے جائیں اور پاتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر قائم رکھے، اور ہر شر اور برائی سے اور وبا سے، کرونا سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ ہونے کے بعد